آج میں آپ کو مدینے کی عظیم بیٹی کی بات بتانے لگا ہوں، جن کے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا سے گئے ابھی صرف 6 مہینے ہوئے تھے، مگر بابا کی جدائی نے بیٹی کو اندر سے توڑ دیا تھا۔ یہ کوئی عام بیٹی نہیں، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ بابا چلے گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ وہ دروازہ تو موجود تھا جہاں سے کبھی میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے، وہ گلیاں بھی موجود تھیں جن سے کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے، مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا نہیں تھے۔ بابا کی جدائی نے آپ کے دل پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی، اللہ اکبر۔ پھر ایک دن جب زندگی کی شام ڈھلنے لگی، جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت نزدیک ہونے لگا، تب سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماء سے ایک ایسی بات فرمائی کہ آج بھی سننے والے کا کلیجہ کانپ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسماء، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ جب عورت کا جنازہ اٹھایا جائے تو اس پر صرف ایک کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کے جسم کا حجم نمایاں ہو۔ اللہ اکبر۔ ذرا سنو میری ماؤں، سنو میری بہنوں، سنو میری بیٹیوں، موت دروازے پر کھڑی ہے، زندگی کی شام ڈھلنے کو ہے، سانسیں ٹوٹنے کو ہیں، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی بھی اپنے پردے کی فکر ہے، زندگی میں بھی پردہ اور جنازے پر بھی پردہ۔ اے سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پردے پر قربان جائیں۔ حضرت اسماء نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ وہاں جنازے کے اوپر شاخوں سے ایک ڈھانچہ بنایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جاتا ہے، یوں عورت کے جسم کا حجم نظر نہیں آتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں ڈوبی ہوئی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ اب مرنے کے بعد بھی ان کا پردہ محفوظ رہے گا تو وہ خوش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آج کی بیٹیوں، کبھی تنہائی میں سوچنا، جن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سانسوں کے ٹوٹتے وقت بھی اپنے پردے کی فکر تھی، ہمیں اپنی زندگی میں اپنے پردے کی کتنی فکر ہے۔ پھر وہ وقت قریب آ گیا، مدینے کے اس عظیم گھر میں خاموشی چھا گئی، وہ گھر جہاں کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز گونجتی تھی، جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے تھے، جہاں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، آج اس گھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی رخصت ہونے والی تھی۔ اب ان شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو سینے سے کون لگائے گا، کون آنسو پونچھے گا؟ اور اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیں گے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کہاں سے آئے گی؟ پھر وہ لمحہ آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ وہ آنکھیں بند ہو گئیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تھا، وہ ہاتھ ساکت ہو گئے جنہوں نے اپنے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بابا سے جا ملی۔ رات کی تاریکی میں خاموشی کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی محبوب رفیقہ حیات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو سپرد خاک کیا۔ ذرا سوچیں، وہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے میدانوں میں بڑے بڑے بہادروں کا مقابلہ کیا، جن کے ہاتھ میں ذوالفقار تھی، جو خیبر کے فاتح تھے، لیکن آج جب قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنی رفیقہ حیات اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کی والدہ اتر رہی تھی، تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ غم کیسے برداشت کیا ہوگا؟ دل کی کیفیت کیا ہوگی جب آخری مرتبہ مٹی قبر پر ڈالی گئی ہوگی، جب قبر بند ہو گئی ہوگی؟
جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مٹی کے نیچے رہ گئی ہوگی اور آپ جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر کے حوالے کر کے گھر واپس آنے لگے ہوں گے تو ایک ایک قدم کتنا وزنی محسوس ہوا ہوگا۔ اے میرے عزیزو، آج رات اپنے گھر جاؤ تو اپنی ماں سے شفقت سے بات کرنا، اپنی بیٹی کو محبت سے دیکھنا، اپنی بیوی کی قدر کرنا، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آنا ہے جب گھر وہی ہوتا ہے، دروازے وہی ہوتے ہیں، کمرے بھی وہی ہوتے ہیں، لیکن جس آواز سے گھر آباد تھا وہ انسان نہیں ہوتا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی گھر کا دروازہ کھولا ہوگا اور گھر میں داخل ہوئے ہوں گے، مگر آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آئی ہوگی۔ ہائے دنیا، تو کتنی بے وفا ہے۔ کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے اور صرف 6 ماہ بعد ان کی لاڈلی بیٹی بھی دنیا چھوڑ گئی۔ اجل ہی نے نہ چھوڑا، نہ کسرا نہ دھارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے لے کے کیا کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اے اللہ، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو حیا اور پاکیزگی عطا فرما۔ اے اللہ، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، جن کے بچے دنیا سے چلے گئے ان کے دلوں کو صبر دے۔ یا اللہ، جب ہم پہ نزا کا وقت آئے تو ہمارے ہونٹوں پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی محبت کے سائے میں اٹھانا۔ آمین یا رب العالمین۔